بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ دیکھو، یعنی کہ جیسے عموماً ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے کہ سیاست یہ ایک جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا یار۔ ہر وقت سیاست میں جھوٹ ہی اگر چلتا رہے گا تو پھر تو کوئی کام نہیں چلے گا نا۔ یہ دیکھ لیں، یعنی کہ اسمبلی میں یا کسی جگہ پہ یہ بیان دیتے ہیں تو ان کے حمایتی اگر ان کی مخالفت میں کوئی بولتا ہے تو حمایتی کہتے ہیں نہیں وہ تو سیاسی بیان تھا، یعنی کہ وہ جھوٹ تھا۔ اگر یہ کسی یعنی کہ سٹیج پہ آ کر کو بیان دیتے ہیں، جلسے میں بیان دیتے ہیں، تو بعد میں لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں تو ان کے حمایتی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ سیاسی بیان تھا۔ ان کا یعنی کہ 75 سال میں اصلی بیان ہمیں کوئی نظر آیا ہی نہیں کہ بھئی یہ اصلی بیان دیتے کب ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اپنے بچوں سے بھی جھوٹ ہی بولتے ہوں، جیسے یعنی کہ عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، تو اس لیے یعنی کہ سوائے ان کے لیے ابھی دعا جو ہے نا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی تو ان کے لیے بد دعا کرتے ہوئے بھی آدمی ڈرتا ہے کہ بھائی یعنی کہ کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیں، وہ ہمیں بھی جانتا ہے، ان کو بھی جانتا ہے، تو وہ اس کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، یہ کیا ہے، کیونکہ اس نے صاف قرآن پاک میں کہہ دیا کہ جیسی عوام ویسا حکمران۔ یعنی کہ جو قوم اپنی تقدیر بدلنے کی یعنی کہ اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کہتا ہے میں بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ تو یہ تو اس کی سنت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم بھی صحیح نہیں ہیں، یعنی کہ ہم بھی اللہ سے دور جا چکے ہیں، ہمیں بھی اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ صبح اٹھو، یعنی کہ اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں گورنمنٹ کے یا کسی میں بھی، تو صبح وہاں جا کر سب سے پہلا یہ سوچو کہ آج میں نے حرام کتنا اکٹھا کرنا ہے۔ جہاں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، دیکھو میں حیران ہوتا ہوں کہ شام کو حساب لگاتے ہیں کہ اتنا حرام اکٹھا کیا اور بھائی آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ یعنی کہ یہ حال ہے ہمارے ملک کا، ہمارے معاشرے کا۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ اگر ایسے نہ کوئی ملک چلتا ہے، میں نے تو پوری دنیا گھومی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی ایسا ملک ایسے ہی چلتا ہو۔ یہ وہ کہتے ہیں نا افریقہ کے ملک، افریقہ کے ملک بھی اس سے ڈھیر اچھے ہیں یار، جیسے ہم چل رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کا تو یہ شیوا ہے کہ وہ تو جھوٹ فراڈ کسی کو دھوکہ دینا یہ تو ایک بہت بڑا جرم سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو لعنت کی ہے نا اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور لوگوں کی، یعنی کہ وہ ہے جھوٹے پہ۔ تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن ہم جھوٹ میں اتنے ماہر ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ سے جو ہم شام تک کما لیتے ہیں وہ ہمارا ایک فن ہے۔ حرام کمانے میں ہم سوچتے ہیں کہ حرام جو ہم کما رہے ہیں یہ ہمارا ایک فن ہے، اور یہ بڑی دولت ہے ہمارے پاس۔ ہمارا یہ فن جو چلتا ہے جھوٹ کا، فراڈ کا، دھوکے کا، اس سے جو ہم پیسہ کماتے ہیں یہ بہت بڑا فن ہے۔ شام کو یعنی کہ آگے بیٹھتے ہیں دوستوں میں یا گھر والوں میں، بولتے ہیں آج میں نے یہ کیا، فلاں کو دیکھو میں نے چکما دیا، فلاں کو یہ کیا، اتنا کما لیا، یہ کما لیا۔ یہ دوستوں کمائی نہیں ہے، یہ آگ ہے جو اپنے پیٹوں میں بھی ڈالتے ہو، اپنی اولاد کے پیٹوں میں ڈالتے ہو۔ اور یاد رکھنا یہ میرے اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ جو حرام اولاد کو کما کر کھلاتا ہے اس کی اولاد کبھی حلال کی نہیں ہو سکتی، نہ وہ حلال کا نہ اس کی اولاد حلال کی، وہ بھی حرام کا اور اس کی اولاد بھی حرام کی۔ اور جب اولاد ہی حرام کی ہو گئی تو باقی تیرا کیا رہا ہے؟ پھر بھی تجھے شرم نہ آئے، یعنی کہ تو حرام ہی کمائے، تو اس کے بعد تو یہی ہے کہ بھائی اللہ کے سوا تجھے بندہ تو سمجھا نہیں سکتا، پھر تمہیں اللہ ہی سمجھائے گا۔ تو یہی حال ہے اوپر تک، نیچے سے اوپر تک۔ اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں صبح سے شام تک ایک ہی نیا بیانیہ کیا ہے، نیا فراڈ کیا ہے، یا دھوکہ کیا ہے عوام کو، یعنی کہ بیوقوف بنانے کے طریقے کیا ہے۔
سوائے اس کے کچھ اور نہیں چل رہا، کچھ اور نہیں چل رہا۔ تو میرا ملک اللہ کرے، میرے ملک کی اللہ حفاظ فرمائے، ان کو اللہ ہدایت دے، اگر یہ ہدایت چاہتے ہیں، نہیں دیتے چاہتے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، آمین۔